ناظرین، شادی کی رات انسان کی زندگی کی اہم ترین رات ہوتی ہے۔ یہ ایک ناقابل فراموش یادگار رات ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے تلخ و شیریں حادثات فراموش کر لیتا ہے، لیکن اس رات کو نہیں بھول پاتا۔ اگر اس رات میں شوہر کا طرز عمل درست نہ رہا ہو تو دلہن اس کے نتیجے میں بہت نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس تعلق سے تفصیلی ہدایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں سلف صالحین کی تاریخ کے ایک سبق آموز واقعے کا ذکر فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ ابو حریز نامی ایک شخص صحابہ کی مجلس میں آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک دوشیزہ سے نکاح کیا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے درمیان نفرت و کراہت نہ پیدا ہو جائے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبردار، الف اللہ کی جانب سے ہے اور کراہت شیطان کی طرف سے۔ تم شیطانی وسوسوں سے دور رہو اور اللہ کی ذات سے بہتر امید رکھو، یعنی دلہا دلہن میں محبت و مودت پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، اور شیطان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس حسین و محبوب جوڑے کے درمیان نفرت و کراہت کی دیوار کھڑی کر دے، لہٰذا تم شیطان کے وسوسوں پر دھیان مت دو۔ پھر اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا دی اور فرمایا، جب وہ لڑکی رخصت ہو کر تیرے پاس آئے گی تو اسے اپنی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے کہنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اے اللہ میرے لیے میری بیوی میں برکت عطا فرما اور میری بیوی کے لیے مجھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اکٹھا رکھے خیر و برکت کے ساتھ اکٹھا رکھ، اور جب ہم میں جدائی ہو تو اس وقت بھی ہمیں خیر و بھلائی کے ساتھ جدا کر، یعنی جدائی کے لیے کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، بحث و تکرار، شر و شیطانیت، الزام سازی اور بہتان تراشی نہ ہو، بلکہ خیر و سکون کے ساتھ دونوں اپنی اپنی راہ پر چلے جائیں۔ شادی کی رات دلہا دلہن کے ساتھ نرمی و ملاطفت کا برتاؤ کرے، مثلا اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسما بنت یزید کی روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کر کے شادی کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کیا تھا۔ دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پھر باقی بچا ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرما کر سر جھکا لیا تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ لے کر تم بھی پیو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ لے کر اس میں سے تھوڑا سا پیا۔ دولہا حجلہ عروسی کا دروازہ بند کر لے، جب دونوں کمرے کی تنہائیوں میں بند ہو جائیں اور خلوت میسر ہو جائے تو دولہا اپنا دایاں ہاتھ دلہن کی پیشانی پر رکھے، اپنی ہتھیلی کا کچھ حصہ پیشانی پر اور کچھ حصہ سر کے اگلے حصے کے بالوں پر رکھے اور برکت کی دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے شادی کرے تو اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھے اور بسم اللہ کہہ کر برکت کی دعا کرے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس عورت کی بھلائیوں نیز جن بھلائیوں کے ساتھ تو نے اسے پیدا فرمایا ہے سب کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں اس عورت کی برائیوں اور جن برائیوں پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عورت کو کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے، پھر دونوں مل کر ایک ساتھ وضو کریں اور 2 رکعتیں نفل ادا کریں، جیسا کہ سلف صالحین سے یہ بات منقول ہے۔ شادی کی رات کے تعلق سے مردوں اور عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ جنسی عمل کی رات ہے، لیکن جب ایک دلہا اللہ کے ذکر اور نفلی صلاح سے یہ رات شروع کرے گا تو عورت کی پوری سوچ بدل جائے گی۔ جب عورت کو دلہا وضو کرنے اور اپنے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دے گا تو عورت سوچے گی کہ یہ شخص نکاح سے صرف لذت اندوزی نہیں چاہتا، بلکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، صالح اولاد پیدا کر کے ان کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ظاہری ملمہ سازیوں سے فریب کھانے والا اور جھوٹے بناؤ سنگھار اور دکھاوے کے سامانوں پہ فدا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بناؤ سنگھار جس پر اتنا قیمتی وقت اور اتنا روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے اسے چند منٹ میں وضو کر کے دھونے کے لیے نہیں کہتا، ساری زیب و زینت، ساری سجاوٹ کو یوں ایک لمحے میں ختم نہیں کر دیتا۔ یہ دیکھ کر عورت کا مرد کے لیے تصور پوری طرح تبدیل ہو جائے گا اور وہ جان جائے گی کہ یہ شوہر اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق
ایک صالح خاندان پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسی روش پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عورت کا سب سے مضبوط ہتھیار اس کی جنسی طاقت ہے۔ عورت جب کسی مرد کو اپنے سامنے ذلیل و رسوا کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے قابو میں اور اپنی گرفت میں کرنا چاہتی ہے، اس پر اپنا شکنجہ کسنا چاہتی ہے، اس پر اپنا دباؤ ڈالنا چاہتی ہے، تو اس وقت اپنی اسی جنسی طاقت اور اس کے بھڑکتے شعلوں اور اپنی ہیجان انگیز اداؤں کا استعمال کرتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس کے شوہر کو اس کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس نے اللہ و رسول کے حکموں کی اطاعت کے لیے یہ نکاح کیا ہے، تو پورے طور پر عورت کا نظریہ اور اس کے فکر کا زاویہ بدل جائے گا، اور وہ ایک نئے زاویہ فکر اور نئے نظریہ حیات سے وابستہ ہو جائے گی، اور اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ جنسی عمل اس کے شوہر کے ہاں کوئی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ وہ ایسی اولاد پیدا کرنے کا خواہش مند ہے جو اللہ پاک کی توحید پر قائم اور اتباع سنت کی راہ پر گامزن ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔